تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے راستے کا جہاد یعنی جنگ، وہ قومیں، وہ بادشاہتیں، وہ ملک جس کے جنگجو لوگ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تو ان کا کلچر، ان کے علاقہ، ان کا ملک امن میں رہتا ہے، اور جس ملک کی آرمی اور لوگ جنگ سے بچ کر گھر پکڑ لیتے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تو وہ ہلاکت کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کی ایک اور مرض کا علاج کیا۔ وہ مرض کیا ہے کہ وہ لوگ مال خرچ کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ مال خرچ کریں گے تو پھر ہم تو غریب ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مالدار بنانا، غریب بنانا یہ اللہ کی طرف سے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں آیت نمبر 245 اور 246 میں ایک قوم کا ذکر ہے جو ایسی ہی ڈرپوک تھی اور گھروں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، بس حالات آتے تو بس جوش میں آ جاتے، تبصرے کرتے، آپس میں باتیں کرتے بڑی بڑی، اور جیسی حکم سنایا جاتا پھر کیا کرتے، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، بہترین قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے ڈبل دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور اللہ ہی مال کو کم بھی کرتا ہے، مال بڑھا بھی دیتا ہے۔ مال کم کرنا بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ترغیب تھی جو مال خرچ کرنے سے ڈرتے تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور کیا آپ نے اس گروہ کا بھی معاملہ، بنی اسرائیل کے جو گروہ تھا اس کا معاملہ بھی دیکھا یا سنا؟ اس کو بھی جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک واقعہ ان کے اندر پیش آیا تھا، جبکہ اس قوم نے اپنے وقت کے نبی یعنی سموئیل علیہ السلام ان سے یہ کہا کہ ہم میں ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کریں۔ تو اس نبی نے ان سے پوچھا کہ ایسا لگ رہا ہے تمہارے باتوں سے اور تمہارے ہمت سے اور تمہارے کردار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر اللہ جل شانہ جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، کسی ظالم قوم سے لڑنے کا اور کسی فسادیوں کو، فتنے والوں کو ختم کرنے کا جب اللہ حکم دے گا تو تم پھر جنگ کرنے جاؤ گے نہیں بلکہ بہانے بنا کے بیٹھ جاؤ گے۔ قالو، تو ان لوگوں نے جواب تو ایسا زوردار دیا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے نکالے گئے ہیں، تڑی پار کر دیے گئے ہیں، اپنے گھروں سے دربدر کر دیے گئے ہیں۔ اور ہوا یہ جب ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے جنگ کو فرض کیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ منہ پھیر کے بھاگ گئے، چند ہی لوگ بچے جو اس فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ اور دنگائیوں کو ختم کرنے کے لیے میدان میں جمے رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ ظالم لوگ کون ہیں، اس لیے اللہ کی جانب سے قانون بتایا گیا انسانیت کی حفاظت کے لیے کہ جو علاقہ، جو قوم اپنے اندر
جنگجو تیار کر رکھتی ہے، تاکہ اگر ان کی قوم پر، ان کے گاؤں پر، ان کے ملک پر اگر کوئی ذرا بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے یا فساد کرنا چاہے اسے سبق سکھلا دیں۔ یہ اسلام کا سبق ہے، اپنی جان کو، اپنے ملک کو امن میں رکھنے کے لیے، حفاظت میں رکھنے کے لیے، اپنی عزت و آبرو، اپنے مال کاروبار کھیت کھلیان کو بچانے کے لیے ملک کے اندر، گاؤں کے اندر، خاندان میں جنگجوؤں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہر طرح کی سیکورٹی دنیا آج مقرر کرتی ہے، یہ اسلام نے بہت سالوں پہلے جو ہے اس کا نظام بنا دیا تھا۔ اور یہ سموئیل علیہ السلام ہے جن کو حضرت یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 350 سال بعد، یوشع علیہ السلام جو ان کے بعد تھے، انہوں نے مقرر کیا تھا، اور پھر وہ قاضی تھے لیکن اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا، اور ان کے ساتھ یہ انہوں نے باتیں کی تھی، لیکن جب حکم آیا تو سب باتیں رہ گئی، چند ہی لوگ جمے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہمیشہ مستعدی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر ایک ایسے بندے کو جس میں امن و امان کی صفت ہو، جذبہ ہو، اسے اللہ تعالی عمر کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ فسادیوں کو، شریروں کو، دنگائیوں کو اللہ تعالی ہدایت دیں، اور ایسوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ہمارے باشندے کو اللہ ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد